بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی تشریح تھوڑی طویل ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو 3-4 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور اس حدیث کی تشریح کا پورا فائدہ ہم اٹھا سکیں۔ تو اس لیے یہ مختلف حصوں میں پارٹس میں آپ کے پاس آئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان کے تمام کو غور سے پڑھیے گا، سنیے گا، تو انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ایک دفعہ پھر یہ حدیث سنیے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنی دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، ان دونوں برائیوں میں سے۔ اس طرح بھی اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا ہے کہ وہی تباہی تیری باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی اشیاء ہے۔ جمہور کے نزدیک اگر یہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکات جاتے رہتے ہیں، کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت، کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو لہب وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا رہے گا، اللہ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرمائیں گے جس کی خلوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے اس بے محل کی تفسیر یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ نمبر 2، دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب ان چیزوں میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسری کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ بے وقوف ہو، ناسمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے لیے
پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھا کر دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترادف ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اس طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں حلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بھی زیادہ بہت غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس میں بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے یہ کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ اپنے کسی دل میں کچھ کٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بس میرے دوستو بزرگوں، ایک حدیث ابھی انشاءاللہ جاری ہے، اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ بھی آپ سے عرض کروں گا۔ اس حصے میں جو ہمارے بات سامنے آئی ہے، جو مین چیز ہے وہ غیبت ہے کہ اپنی مسلمان بھائی بہنوں کی ہم غیبت نہ کریں جب ہم فارغ ہوں، چاہے وہ روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو۔ وہ انتہائی سخت گناہ ہے، ایسا ہے جیسے حرام گوشت اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا ہو، جو حدیث میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش آج کے بعد جب یہ حدیث سنیں گے تو کوشش کریں گے، چاہے روزے سے ہو یا روزے کے بغیر ہو، ہم اپنی کسی مسلمان بہن بھائی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی دوست کی غیبت نہیں کریں گے، اس کی برائیاں نہیں اچالیں گے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی پیٹ پیچھے اس کی بات کریں، اگر وہ بات ہم اس کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں کہ ہم خواہ کسی میں کی بنا عزت کو اچالیں، کسی پر ایسی تہمتیں لگائیں اور اپنا روزہ پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے حرکتیں کریں، تو ایسا روزہ نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔